اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ایک ہے کہ کسی اہم اور لمبے چوڑے فلسفے میں الجھا جائے، ایک یہ ہے کہ بہت ساری پیچیدگیوں کو سمجھا جائے، ایک یہ ہے کہ ڈھونڈ کر کچھ چیزوں کو تلاش کر کے لایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بڑی سادی سی دو باتیں یاد کر لی جائیں۔ قرآن مجید نے کہا ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالح، دو ہی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ پہ راستہ کرو۔ ساری مخلوق سے بہتر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس امت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے اس کے امام بنے، جنہوں نے آگے بڑھ کے پیشوائی کی کہ ایمان کی پختگی کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کے اس کام کی رہنمائی کی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ان لوگوں کی دھلی ہوئی ستھری اور خوبصورت زندگیاں یہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبی پاک کا پیار کیا ہے، صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تقویٰ، صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا احترام کیسے کرنا، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ حضور کا حکم کیسے ماننا، صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جان مال اولاد کو کیسے قربان کرنا، یہ ہمیں صحابہ ہی نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے قرآن مجید کی تعلیم کو آگے پھیلانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک ھم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہترین لوگ، ساری مخلوق سے۔ آج ہم جس شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے امت کے لیڈروں کے لیے کہ یہ دیکھو جان دے دی، اور پھر اس سے اگلی بات، دو ہی باتیں ہیں مسلمان کے لیے، نبی پاک کے غلام کے لیے، ایک یہ کہ وہ حضور سے پیار کتنا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر میں، یعنی کریم رسول کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی کو، بہت بڑے تاجر تھے، کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک کے لیے مار کھائی۔ امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی، نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی، اپنا مال قربان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے نا، اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں گیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمق ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے، پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں ہڑا نو رہ براندی،
درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہاڑ آ جائے نا، وہ بھی کسی سے رستہ نہیں پوچھتا. کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں؟ وہ تو ہاڑ ہے، وہ کوئی رستہ پوچھتا ہے؟ وہ تو رستہ بناتا ہے. پھر کہا کچھ اور چاہیے تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے اور شامل کر لے میرا حصہ. اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے. یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھل لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری پیش کر دی ہر چیز. یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں، کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کوئی محبت ہے؟ حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، گونگا کر دیتی. یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنا رستہ بناتی ہے، یہ بوڑھے کو توانائی دیتی ہے، یہ بیمار کو قوت دیتی ہے. یہ گر ہو جائے، اگر یہ خالص ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ میں آئے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین. محبوب وہ جو مومن تھے نا درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا ہے، ان سے تو رب راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی. فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے. بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا اور 1400 صحابہ اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا. فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر. سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع. اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. ہر پھول کی، کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے. ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی. جائیے نا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے. میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی. کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کتنی خواہش کرتے. اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے. جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے. سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے. حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو. وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو. وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو. وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو. لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے. سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، پر میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی. اب بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر. فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی. اب دیکھنا بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا. پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا،
غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں، فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستو، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے۔
کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا، میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا، میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر، تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی، پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں. کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو. حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں. حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اور تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر
अशरा मुबशरा, और फिर खुलफाए राशिदीन, और फिर सैयदना उस्मान गनी, और फिर शहादत का एजाज, ये सारी निस्बतें तो अपनी जगह, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, और फरमाया मेरा रफीक उस्मान गनी है, वो भी जन्नत में। ये जन्नत में मेरे रफीक होंगे, मेरे साथ होंगे सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमतों को बयान किया, इनका जो हुजूर के साथ गुलामी का रिश्ता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वफा का रिश्ता है, हर मकाम पर हर मौका पर जिस तरह सैयदना उस्मान गनी अपनी खिदमात लेके हाजिर हैं, पेश हैं, हर जगह मौजूद है, हुजूर का उन पर एतमाद है। बहुत गहरी मोहब्बत होनी चाहिए उम्मत को हजरत उस्मान गनी से, बहुत ज्यादा वारफ्तगी और शौक हमारे दिल में होना चाहिए सैयदना उस्मान गनी का, और इस कदर एहतराम से हमें लोगों के तज़कार अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करने चाहिए कि वो लोग इनकी, देखे ना आज सबसे बड़ा मसला नौजवान नस्ल में क्या है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चों में पैदा करने की जरूरत है वो शर्म व हया है, वो संजीदगी है, वो मामला फहमी है, वो वज़ादारी है, वो वकार है, वो मतानत है, संजीदगी है। हमारी आने वाली नस्ल इन खूबियों का शिकार हो जाए तो मैं समझता हूं कि जो लोग अपनी आने वाली नस्ल में वकार पैदा करना चाहें, संजीदगी पैदा करना चाहें, इनके अंदर वो वज़ादारी लाना चाहें, शर्म व हया लाना चाहें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हज़रत उस्मान गनी की सीरत उन्हें सिखाए। यहां लोगों के पास पैसा आता है तो पैसा बड़ा बंदे को बाएतमाद कर देता है, तो बहुत सारे लोग फिर वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब मामलात में नहीं चले जाते, इल्ला माशाल्लाह चले, सब की बात नहीं करता, ढेर सारा तबका दौलत के नाम पर मुख्तलिफ किस्म की माज़अल्लाह अयाशियों में लोग मुब्तला हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, लेकिन फिर भी झुकी हुई नजरें, फिर भी पैकरे शर्म व हया, फिर भी वो अपने घर के अंदर गुस्ल कर रहे हैं तो फिर भी तहमत बांध के गुस्ल कर रहे हैं। फरमाते मुझे अपनी आंखों से भी हया आती, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो हया के माने हो। उनके मिजाज के अंदर ऐसी हया थी कि उनका किरदार हया बांटता था। कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी एक मखसूस चीज को सख्त नापसंद करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई वज़ादार, शर्म। आज मेरी सोसाइटी में जू माना बातें फैलाई गई, गलत बातें की जाती हैं, ऐसी बातें, और ऐसे लोग इस सतह पर उतर कर बातें करते हैं जिनके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती कि यार आप अपनी वज़ादारी देखें, आपने कितनी कमजोर बात कर। बच्चों के बीच बैठकर, दोस्तों के बीच बैठकर आपने इतनी छोटी बात कर दी। आपने सिर्फ 2 लम्हों के लिए लोगों को हंसाना था, लेकिन आपने हया का ही ख्याल नहीं रखा। आपके जो मन में आया आपने कह दिया। हर बात को सुनाने की होती है, हर बात पे। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते मैंने एक मखसूस मसला हुजूर से पूछना था, लेकिन मुझे इतनी हया आती थी मैं कई हफ्ते कई महीने पूछ नहीं सका। हालांकि बात शरीयत की पूछनी थी। फरमाते फिर कुछ शख्स आया, उसने वो बात पूछी तो मेरा भी मसला हल हो गया। मिजाज में जब शर्म व हया होती है, और फरमाया जब बंदा बेहया हो जाए फिर जो मर्जी करे। फिर तो लोग बाप को मजाक करते हैं, फिर तो अपने बुजुर्गों को मजाक करते हैं। लहजों का संजीदा होना, मतानत, वज़ादारी, वकार, हर जगह हर बात नहीं की जा सकती। लिहाजा इंसान को अपनी हर हैसियत का ख्याल होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी के मिजाज के अंदर जो हया कूट कूट के भरी हुई थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम रवायत है, और थोड़ी सी पिंडली मुबारक से चादर मुबारक कटी हुई है। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, उमर आए, लेटे रहे। सैयदा आयशा कहती है उस्मान गनी आए। अच्छा एक बात यहाँ, हजरत उमर मिजाज के जलाली हैं, जनाब उस्मान तो ठंडी तबीयत के आदमी, लेकिन उनके मिजाज के अंदर वो जो एक अलग वज़ादारी है, उनके मिजाज के अंदर वो जो इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा संजीदगी है। दरवाजे पे दस्तक, कोई कौन है दरवाजे पे? हुजूर में उस्मान गनी। फरमाया जरा रुको। सैयदा कहती है हुजूर उठ के बैठे।
اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے، یہ محبوب کی. اور چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی، یہ پسند ہے یہ پسند ہے، لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے، اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں، تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے، محبوب اٹھے، پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی، سیدنا عثمان تشریف لے گئے، باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو اور رکے، پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا، تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اوئے ہوئے، فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں میں نہ اس سے حیا کروں. فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے، فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے، حضور حیا کرے، پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے، بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کریں. حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی. حیا معاشرے میں عام ہوگی، ہماری اولادیں ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے، خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے، خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے، خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں، خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو، خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے، زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے. اللہ مال تو دے ہی دیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیا چونکہ میں نے تم سے تمہارا نہیں مانگتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا وہ تو ہماری راہ میں خرچ کرو نا. تو ہمیں سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ خرچ کرنا کسی نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان سے سیکھے، یعنی دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے. حضور نے فرمایا کنواں پسند آ گیا تو کہا ٹھیک ہے، رنگے چمن پسند نہ، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرنا جو ہے، ہمارے ہاں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں سارا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑی مدد کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے، آپ نہیں کر رہے، تاکہ اکٹھے دینے پڑیں گے تو کافی سارے دینے پڑیں گے، مشکل ہوگی، تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. خرچ کرنا ہے لوگوں نے، لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں. جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب، اتنی تیاری، اتنا غور. یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دینا. اور تیسری بات، حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے. ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے اس میں. پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے، اگر اللہ اسے 5 بچے دے دے تو پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے، پر اس نے کئیوں کا خیال رکھنا ہے، کئی چیزوں کا. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں، لیکن وہ 5 بچے تھے، اب ان کے 3 بچے، اب احساس اور بڑا ہو گیا. اب بات آگے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی، وہ ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو، اس کا کیا کرنا ہے اس کا. اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے نا ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے، خوف بڑھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا اللہ سے. قبر پہ کھڑے تھے حضرت عثمان غنی، ایک قبر پہ کھڑے تھے، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. بڑے لوگوں کے احساس بڑھے، بڑے لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑھی، رو پڑے، داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا جناب اتنا روتے ہیں آپ کو تو حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی.
تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے جس کریم نے 3 دفعہ مجھے جنتی کہا ہے نا، اسی کریم محبوب نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پریشان ہوا کہیں آگے بھی نہ ہو جائے۔ تو احساس ان کی زندگی میں، ان سے 3 باتیں سیکھ لیں، شرم و حیا سیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، ان سے خوف خدا سیکھیں۔